السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گردن کا درد۔ جن بھائیوں کے گردن کے مہروں میں درد یا مسئلہ رہتا ہو، جس سے پریشان رہتے ہو، یا گھر کے افراد میں سے کسی بھی فرد کو یہ مسئلہ ہو جس سے وہ بیچارہ تنگ آ چکا ہو، تو ایسے بھائی بہنیں خصوصی توجہ سے میری بات سنیں۔ آج اس حوالے سے میں تفصیل سے بات کرنے والا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اس درد سے نجات حاصل کر سکو گے۔ بن ناصر دواخانہ رجسٹرڈ کراچی پاکستان سے مخاطب ہوں، آپ کا بھائی حکیم عبدالحد رحمانی منچا کوٹی، اور آج گردن درد کے اسباب، وجوہات اور علاج پر تفصیل سے بات کریں گے، اور اس کا بہترین حل آپ کو بتائیں گے۔ آپ بس صرف توجہ سے سن کر عمل کریں اور انشاءاللہ العزیز اس درد سے نجات پا کر ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پیارے بھائیوں، گردن کے درد کی شکایت ان دنوں میں بہت عام ہے، اور اس میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور خصوصاً خواتین اس مرض میں مبتلا نظر آتی ہیں۔ تو آج اس حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے۔ اس درد کی صورت یہ ہے کہ گردن کے مہروں کے مقام پر سختی پیدا ہو کر درد ہو جاتا ہے، جو کبھی کبھار دائیں ہاتھ تک، کبھی کبھار بائیں ہاتھ تک بھی چلا جاتا ہے، اور یہ درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس درد میں بعض دفعہ گردن جھکانا بہت ہی دشوار ہو جاتا ہے، گردن گھمانا بھی دشوار ہو جاتا ہے، اور درد کے مقام پر گرمی کا احساس ہوتا ہے، اور کبھی اس کی شدت ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، اور یہ مرض ایک بار رخصت ہونے کے بعد لوٹ کر بھی آ سکتا ہے۔ تو آج میں تفصیل سے اس پر بات کرنے والا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے اس درد سے آپ نجات پائیں گے اللہ کے حکم سے، بس آپ توجہ سے سن کر اس پر عمل کریں۔ پیارے بھائیو، یہ درد عام طور پر گردن کے مہروں کے درمیان سے نکلنے والے اعصاب پر دباؤ پڑنے سے ہوتا ہے۔ اور دباؤ پڑنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دباؤ پڑنے کی وجہ یہ ہے کہ گردن کے مہروں کے درمیان فاصلہ کم ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہیں، یہ بہت سے مہروں سے مل کر بنتی ہیں، اور ہر مہرے کے درمیان میں ایک بڑا سوراخ ہوتا ہے، اور ہر دو مہروں کے درمیان ایک کری ہڈی ٹکیا ڈسک رکھی ہوئی ہوتی ہے، اور گردن سے لے کر کمر کے بالکل نچلے حصے تک یہ مہرے ایک دوسرے پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس طرح درمیانی بڑا سوراخ ایک دوسرے سے مل کر ایک لمبی نالی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور دماغ سے حرام مغز نکل کر اسی لمبی نالی سے گزرتا ہے، اور جسم کے بڑے حصے کو اعصاب کے ذریعے دماغ کے احکام پہنچاتا ہے، اور حرام مغز سے جگہ جگہ اعصاب کی باریک باریک شاخیں نکل کر حس و حرکت پیدا کرنے کا کام انجام دیتی ہیں۔ یہ کچھ تفصیل بھی سمجھیے۔ اور یہ شاخیں دو مہروں کے اس درمیانی فاصلے سے نکلتی ہیں جسے دونوں مہروں کے درمیان رکھی ہوئی ٹکیا ڈسک نے پیدا کر دیا ہوتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے مہروں کے درمیان قدرتی فاصلہ کم ہو جائے تو اس مقام کے اعصاب دبنے لگتے ہیں، اور اس دباؤ کے نتیجے میں پہلے تو اعصاب میں ورم پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ آس پاس کے حصوں کو درد میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور اس طرح کا درد ضروری نہیں کہ صرف گردن ہی میں ہو، یہ پشت اور کمر کے مہروں میں بھی ہو سکتا ہے، اور کمر کے مہروں میں پیدا ہو کر یہ بعض اوقات عرق النساء یعنی سائٹکا کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ اب اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ تو دو مہروں کے درمیانی فاصلے کا کم ہونا اس کا پہلا سبب ہے۔ پھر اسی طرح عام طور پر درمیانی ڈسک کے کمزور پڑ جانے یا اپنی جگہ سے ہٹ جانے کی بنا پر یہ درد ہوتا ہے۔ ڈسک اور مہروں کے اپنی جگہ سے ہٹ جانے کی وجہ عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ چوٹ لگنا، یا کوئی جھٹکا آ جانا، یا مسلسل دباؤ کا پڑنا۔ مسلسل دباؤ یا کھنچاؤ بد وضعی کی وجہ سے پڑتا ہے، یعنی گردن کی وجہ کام کاج کرتے وقت، خاص طور پر لکھتے وقت، پڑھتے وقت، یا سلائی کرنے یا ٹائپنگ یا کمپیوٹر پر کام کرنے کے دوران ایسی حالت میں رکھی جائے کہ گردن آگے کی جانب جھکی رہے اور مستقل دباؤ گردن کے مہروں پر پڑتا رہے۔ اور اس کی دوسری بڑی وجہ اونچے تکیے رکھ کر سونا ہے، جیسا کہ عام رواج ہے کہ دو یا دو سے زیادہ تکیے رکھ کر سویا جاتا ہے، جو گردن کی وضع کو بھی بگاڑ دیتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ تمام رات گردن کے مہروں پر شدید دباؤ پڑتا ہے، اور اسی طرح نیم دراز حالت میں پڑھنا یا ٹی وی دیکھنا اس کا موجب ہے، اور اکثر لوگ پلنگ کی پشت پر یا گاؤ تکیے پر اس طرح نیم دراز ہو جاتے ہیں
کہ پورا زور گردن پر آ رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ورم، رسولیہ اور مہروں کے درمیان مادوں کا جمع ہو جانا بھی اس کا سبب بن جاتا ہے۔ زیادہ تر یہ تکلیف عورتوں اور ضعیف لوگوں میں جن کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہو دیکھنے میں آتی ہے۔ احتیاط: گردن کے درد کے علاج کے لیے ایک طرف تو احتیاطیں اختیار کرنی چاہیے، یعنی ان اسباب سے بچا جائے جو درد کا موجب بنتے ہیں۔ دوسرے، گردن کے موڑوں کی ورزش دن میں 1 سے زیادہ بار کرتے رہنا چاہیے، اور اس حوالے سے میں آپ کو بہترین ورزشیں بھی بتانے والا ہوں۔ تو سب سے بہتر ورزش یہ ہے کہ گردن کو دائیں بائیں جس قدر موڑ سکے چند بار موڑا جائے، جیسا کہ نماز پڑھتے وقت سلام پھیرا جاتا ہے۔ دوسرے سر کو جس قدر پیچھے اونچا لے جایا جا سکتا ہو چند بار لے جانا چاہیے۔ بالکل یہی عمل سامنے کی جانب بھی کیا جائے۔ پھر اسی طرح آپ یہ ورزش بھی کر سکتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو چند بار سر سے اوپر تک اٹھانا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی بہت مفید ہے۔ اس طرح کرنے سے گردن کے موہرے اور دوسرے حصے مضبوط رہتے ہیں اور ان میں کسی طرح کے مادے اکٹھے نہیں ہو پاتے، اور دوران خون بھی پوری طرح برقرار رہتا ہے۔ اگر یہ درد شروع ہو چکا ہو تو درد کے حملے کے دوران ورزش مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر وقفوں کی حالت میں ہلکے ہلکے کی جا سکتی ہے۔ ایسی صورت میں مکمل آرام ضروری ہوتا ہے، خاص طور پر ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے گردن پر زور پڑے۔ سیدھے اور سخت بستر پر بغیر تکیے کے سونا چاہیے۔ کوشش یہ کی جائے کہ گردن بالکل سیدھی رہے اور ادھر ادھر گھمائی نہ جائے۔ گردن کے موڑوں پر اور ان کے آس پاس روغن زیتون یا روغن سرنجان کی بہت آہستہ آہستہ مالش کی جائے، اور سہارے کے لیے کوئی رومال یا اسکارف وغیرہ باندھ لیا جائے۔ اور یقینی تشخیص کے لیے ایکس رے سے بڑی مدد ملتی ہے۔ ایکس رے میں واضح طور پر ڈسک اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی دکھائی دیتی ہے یا مہروں کے درمیان جگہ کم نظر آتی ہے، اور اگر مرض بہت شدت اختیار کر جائے تو مریض کو مکمل آرام کرایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ گردن کی حرکات روک دی جاتی ہیں اور گردن کو ہسپتال میں مخصوص طریقے سے کھینچا جاتا ہے اور وزن وغیرہ لٹکایا جاتا ہے کہ مہروں کا درمیانی فاصلہ بڑھ جائے، اور یہ کھنچاؤ وقفے دے کر کیا جاتا ہے۔ اور گردن کو سہارا دینے اور حرکات کو کم کرنے کے لیے کالر بھی پہنائے جاتے ہیں، مگر اکثر مریض بدنما لگنے یا گرمی کی وجہ سے کالر پہننے سے گھبراتے ہیں، اور بعض حالتوں میں تو آپریشن کا مشورہ بھی دیا جاتا ہے، مگر گردن میں چونکہ بہت اہم اور حساس ساختیں موجود ہیں اس لیے آپریشن اندیشوں سے خالی نہیں ہوتا۔ علاج کی طرف آتے ہیں۔ جس دوا نے بلکہ غذا نے حیرت انگیز طور پر اثر کیا ہے وہ ہے مغز بنولا، ٹھیک ہے۔ مغز بنولا کاٹن سیڈ کے اوپر کا چھلکا الگ کر دیا جائے تو اندر سے سفید چلغوزے جیسا مغز نکل آتا ہے۔ اسے گرائنڈر میں چکی میں پیس کر رکھ لیا جائے، اور پھر روزانہ صبح نہار منہ اور سوتے وقت 2 چائے کے چمچے نصف پیالی نیم گرم دودھ میں ملا کر اور 2 چمچے شہد کا اضافہ کر کے نوش کیا جائے۔ چند یوم کے استعمال سے نمایاں فرق محسوس ہوتا ہے۔ اور مغز بنولا میں چونکہ حیاتین ای موجود ہے اس لیے خون کی رگوں کی لچک قائم رکھنے اور اس طرح جنسی قوت کو برقرار رکھنے میں بھی یہ انتہائی مفید ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ ایسا کریں کہ صبح نہار منہ رال کیپسول، اور بعد ناشتہ نجات درد بن ناصر، اور شام کھانے کے بعد اسکند ناگوری بن ناصر استعمال کریں تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے شفا ملے گی اور ہمیں دعائیں دیں گے۔ اس میں پرہیز یہ کریں کہ بڑے گوشت سے پرہیز کریں اور قبض نہ ہونے دیا جائے۔ غذا میں دودھ استعمال کریں، رسدار پھل استعمال کریں، اور ہڈیوں کی یخنی بھی اس میں مفید ہیں۔ آپ کی پرخلوص دعاؤں کا طالب آپ کا بھائی حکیم عبدالاحد رحمانی منجا کوٹھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔